الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم سامعین، تمام تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک و ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے انسان بنایا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس نے اپنی پوری زندگی ہماری ہدایت اور رہنمائی اور ہم تمام انسانوں کو جنت میں لے جانے کے لیے وقف کر دی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو، ماؤں اور بہنوں کو جس طرح سے اس بابرکت مجلس میں جمع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع فرمائے. آمین. ہمارے اس مرکز کے شیخ محترم ہمارے بھائی شیخ انصار الدین مکی صاحب آج جمعہ کا خطبہ دینے والے تھے، لیکن ان کی طبیعت ناساز ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. مجھے اچانک جو ہے 10:30 بجے فون کیا گیا کہ آپ کو جو ہے جمعہ کا خطبہ دینا. بہرحال میں راضی ہو گیا. ہمارے سلفی جماعت کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں جن کا نام ہے مولانا عبدالرؤف جھنڈا نگری. مولانا عبدالرؤف جھنڈا نگری وہ جامعہ سلفیہ سے جو ہے عالم اور فاضل کا کورس کمپلیٹ کر کے 8 سال کا کورس ہوتا ہے، کہیں کہیں 9 سال کا بھی کورس ہوتا ہے. تو 8-9 سال کا کورس کمپلیٹ کر کے جب گھر گئے تو ان کے والد محترم بھی بہت بڑے عالم تھے. تو ان کے والد محترم نے ان سے جو ہے سوالات کیے، قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کرام کے واقعات اور جو ہے ان کی زندگیوں کے تعلق سے. تو جو سوالات جتنے کیے تھے ان میں سے بہت ہی کم سوالات کے جواب وہ دے پائے.
یعنی وہ ناکام ہو گئے ایگزام میں اور ٹیسٹ میں. تو ان کے والد صاحب نے جو ہے پھر دوبارہ سے عالم کا کورس 9 سال یا 10 سال کا کرنے کے لیے 8-9 سال کا کورس پھر دوبارہ سے ان کو جامعہ سلفیہ میں داخل کرایا. یعنی 8-9 سال قرآن حدیث کی تعلیمات پڑھ کر آئے. ان کے والد محترم عالم تھے, سوالات کیے, ان کا ٹیسٹ لیے, ایگزام لیے, تو ایگزام میں فیل ہو گئے. تو ان کے والد صاحب پھر جاؤ, تم جو ہے ناقص علم حاصل کر کے آئے, تمہارا علم مکمل نہیں ہے, تمہارا علم جو ہے ادھورا ہے. اور ادھورا عالم جو ہے, ادھورا علم کا عالم کبھی بھی امت کو صحیح راستے پر نہیں لگا سکتا. ادھورا عالم, جس کا علم ادھورا ہو, جس کا علم ناقص ہو, خود جن کو علم نہ ہو دوسروں کو کیسے علم دے گا؟ خود جو ہدایت کے راستے پر نہ ہو وہ دوسروں کو کیسے ہدایت کے راستے پر جو ہے لگائے گا؟ تو ان کے والد محترم نے ان کو دوبارہ جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ بھیجا. اور پھر جو ہے وہ جو 8-9 سال کا کورس پھر کمپلیٹ کر کے جب عالم بنے تو اتنے بڑے عالم کے پورے ہندوستان اور باہر عرب کنٹریز میں ان کا جو ہے نام بہت مشہور ہے, مولانا عبد الرؤف جھنڈا نگری. وہ بہت سارے کتابیں لکھے ہیں. وہ ایک بہت بڑے مقرر تھے, بہت فیمس اسپیکر تھے, بہت مشہور خطیب تھے. تو وہ جب کوئی تقریر تیاری کرتے, پریپئر کرتے, تو کوئی بھی تقریر کرنے سے 1 مہینہ پہلے وہ تیاری کرتے. آج تقریر کرنا ہے تو 1 مہینہ پہلے سے اس کی تیاری شروع کر دیتے. اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود, اتنا قرآن اور حدیث کا علم رکھنے کے باوجود وہ جو ہے کہیں تقریر کرنے کا موقع ملتا, کہیں تقریر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو تقریر جب ہوتی, جس ڈیٹ میں ہوتی, اس سے 1 مہینہ پہلے اس کی تیاری شروع کر دیتے. تو آپ کو اندازہ لگائیے کہ اتنے بڑے عالم ہو کر بھی تقریر کرنے کے لیے اتنی تیاری کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من کذب علی متعمدا فقد کفر او فمقعدہ من النار. جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹی بات کہی, جس شخص نے جان بوجھ کر کسی جھوٹی بات کی نسبت میرے طرف کی, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. یعنی ہم کوئی بھی بات پہ بولتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, عام اور خاص سب کے زبان میں بھائی یہ نبی نے کہا, یہ نبی نے کیا, یہ نبی نے کرنے کے لیے کہا. تو ہم جو ہر بات کی نسبت جو نبی کی طرف کرتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ایسی بات جس کو میں نے نہیں کہا کرنے کے لیے, یا جو کام میں نے نہیں کیا, پھر بھی اگر میری طرف نسبت کر کے بولتا کوئی آدمی کہ میں نے یہ کام کیا, میں نے وہ کام کیا, نبی نے یہ کہا, نبی نے وہ کیا, ایسے کر کے اگر کوئی نسبت کرتا, اگر جھوٹی نکل گئی, تو حدیث میں ہے کہ فمقعدہ من النار, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو قرآن اور حدیث کا علم سیکھنا اور دوسروں کو بتانا بہت ہی زیادہ سیریس اور جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے خطرناک کہہ لیجئے کہ اگر غلطی کر گئے تو اس میں جو ہے بہت زیادہ سخت عذاب ہے. ایک شاعر جو ہے کہیں شعر و شاعری کا جو ہے پروگرام چل رہا تھا, تو کسی شاعر نے ایک شعر جو ہے غلط کہا, تو دوسری طرف سے ایک اور بڑے شاعر نے کہا, صاحب بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ یہ شعر پڑھو, یہ کوئی قرآن حدیث کا کلمہ نہیں ہے, یہ ہر آدمی جانتا ہے, اس کی غلطی ہر کوئی پکڑ لے گا. تو یہاں آپ کیا سمجھے, ایک شعر میں غلطی کر رہا ہے تو فوراً ٹوکرا اور کہا رہے ہیں شعر ہر کوئی جانتا ہے, غلط پڑھو گے تو سب کوئی ٹوکیں گے. یہ کوئی قرآن حدیث کا کلام نہیں ہے کہ جو بھی من میں آئے بکتے جاؤ, سامعین سنتے رہے. نہ سامعین کو علم قرآن حدیث کا, نہ کہنے والوں کو علم قرآن حدیث کا. وہ جو بھی وہ بول رہا ہے, عالم جو یہاں پر لچھے دار تقریر کر رہا ہے, نہ کسی قرآن جو نہ حدیث کا کوئی ثبوت ہے, نہ کوئی دلیل ہے, نہ کوئی حوالہ, اپنے جو من میں آ رہا بکتے جا رہا ہے, اور جو سننے والے سنتے جا رہے ہیں کہ کہاں غلط بول رہا ہے, کہاں کیا کر رہا ہے, کسی کو کوئی علم نہیں ہے. تو ہماری قوم جو ہے اتنی زیادہ لاپرواہی ہو رہی ہے, یہ قرآن اور حدیث کے علم سے اتنا زیادہ دور ہو رہی ہے ہماری قوم
کہ عالم یہاں کھڑ کر کچھ بھی بک دیتا ہے, سن کے چلے جاتے ہیں, کسی کو پتہ نہیں چلتا کیا کیا غلط بولے ہیں. بہرحال قرآن اور حدیث کی تعلیمات اور علم کو پھیلانے کے لیے بہت ہی زیادہ حساس ہونا چاہیے, بہت ہی زیادہ جو ہے کیئرفل اور بہت زیادہ ہوشیاری کے ساتھ کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. اگر ہم غلطی سے کوئی بات کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو لہٰذا اس لیے جو ہے ممبر پر چڑھ کر خطبہ دینا وہ بہت چھوٹا موٹا کام نہیں, بہت ہی بڑا کام ہے, اور اس کو جو اس کے لیے بہت زیادہ تیاری کرنی پڑتی ہے. بہت سارے ہمارے اندر بہت سارے بڑے بڑے علماء ہیں, قرآن حدیث اتنا زیادہ ان کو حدیثیں یاد ہیں, اتنے زیادہ قرآن کے حوالات اور آیتیں یاد ہیں, لیکن وہ ممبر پر کھڑ کر تقریر کرنے کی ہمت نہیں کرتے. ان کے دل میں یہی ڈر رہتا کہ مان لیا میں بولتے بولتے کوئی غلط بات بول دیا, غلط واقعہ سنا دیا, غلط کام کے بارے میں لوگوں کو انفارمیشن دے دیا, اور جتنے لوگ اس غلط کام کو کریں گے, جتنے لوگ اس غلط بات پر عمل کریں گے, اس کا گناہ میرے سر پر آئے گا. اس لیے قرآن اور حدیث کی باتوں کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ, جب آپ کو پکا علم ہو کہ یہ بات صحیح طور پر قرآن میں جو ہے مینشن ہے, یہ حدیث جو میں بول رہا ہوں یہ جو ہے صحیح حدیث ہے, فلاں حدیث کی کتاب میں ہے, جب آپ کے بہت پختہ علم ہو, جب یقین ہو, تبھی آپ جو ہے کسی حدیث کے تعلق سے, کسی واقعہ کے تعلق سے, کسی آیت کے تعلق سے دوسروں کو بتائیے. لہذا میں یہ تمہید کے بات میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے, منتشر خیالات آپ لوگوں کے سامنے حاضر کرنا چاہتا ہوں. محترم سامعین, جب ہم میں سے لوگ پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں, کسی پریشانی میں پڑ جاتے ہیں, کسی تکلیف میں پڑ جاتے ہیں, تو ہم جو ہے کس کو پکارتے ہیں؟ ہمارے مسلمان کوئی اللہ کو پکارتا ہے, کوئی جو ہے پیر ولیوں کو پکارتا ہے, کوئی نبیوں کو پکارتا ہے مدد کے لیے, کوئی جو ہے بزرگوں کو پکارتا ہے, کوئی جو ہے اس پریشانی اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوئی اللہ کے دربار میں جاتا ہے, کوئی جو ہے درگاہ کے دربار میں جاتا ہے, ولیوں اور پیروں کے دربار میں جاتا ہے. مختلف قسم کے لوگ مختلف جگہوں میں جاتے ہیں. تو اس تعلق سے ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے مسلمان کا, اور ہمارا کیا خیال ہونا چاہیے, ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے, اس تعلق سے میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. استغاثہ اور استعانہ یہ ایک عبادت ہے. استغاثہ اور استعانہ, استغاثہ بولے تو بارش طلب کرنا, استعانہ بولے تو کسی بھی تکلیف کے وقت, پریشانی کے وقت پکارنا مدد کے لیے. تو یہ مدد کے لیے پکارنا, کس کو پکارنا چاہیے, کیسے پکارنا چاہیے وہ آپ کو بتاؤں گا, لیکن جو مدد کے لیے پکارتے ہیں یہ پکارنا بھی ایک عبادت ہے. لیکن یہ عبادت کب ہوگی؟ ہے پکارنا مدد کے لیے, استعانہ استغاثہ طلب کرتے ہم, وہ طلب کب کریں گے تو یہ عبادت ہوگی جب ہم صرف اور صرف اللہ کو پکاریں گے کسی مدد کے لیے, تکلیف کو دور کرنے کے لیے, تب جو ہے یہ عبادت ہو جائے گی. جیسے کہ قرآن کی آیت ہمیں ہے سورۃ الفاتحہ میں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم جو ہے فرض نماز کتنی رکعت ہے؟ 17 رکعت ہے. دن اور رات میں جو ہے 5 وقت کی نماز میں فرض نمازیں کتنی ہے؟ 17 رکعت ہے, اور نفل نماز جو ہے سنت جو ہے 12 ہے. 12 کے تعلق سے بہت فضیلت آئی ہے, کم سے کم 12 ہے, اس سے زیادہ بھی پڑھتے ہیں اور گنجائش ہے, لیکن 12 اور 17 ملا کے 29 رکعت میں ہم لوگ 29 بار کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, نستعین کے بولے تو مدد طلب کرنا. اے اللہ, ہر نماز میں ہر رکعت میں کیا دعا کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں. اب یہ بیچارے مسجد میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں, اللہ سے جو ہے گفتگو کرنے کے بعد باہر نکلتے ہیں, جا کے سیدھا درگاہ میں ماتھا ٹیک دیتے ہیں. ادھر اللہ کے ساتھ بولنا کہ اللہ میں تیرے ہی سے مدد طلب کرتا ہوں, پھر جا کے جو ہے پیر بزرگ ولیوں سے مدد طلب کرنے لگتے ہیں. تو آپ تو اپنی بات میں جھوٹے نکلے نا. اب یہاں تو بول رہے مسجد میں اللہ تیرے ہی سے مدد طلب کرتا ہوں, پھر باہر جا کے دوسرے سے مدد طلب کر رہے ہیں. تو یہ جیسی کو بولتے ہیں شرک ہے. تو استغاثہ اور استعانہ جو ہے اگر دوسرے سے طلب کریں گے, دوسرے سے مدد طلب کریں گے تو شرک ہو جائے گا.
اور شرک کے تعلق سے بہت سخت وعید آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ باقی دوسرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ جب کافر جو کفار مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں جو کافر لوگ تھے، وہ جب سمندر کا سفر کرتے تھے تو سمندر کے سفر میں جب بیچ سمندر میں پہنچتے تھے اور کوئی آندھی آ جاتی تھی اور جو ہے طوفان آ جاتا تھا اور جو ہے اس کا ناؤ کشتی جو ٹول مٹول ہونے لگتا تھا، ڈوبنے کے کگار میں آ جاتا تھا، تو وہ کافر لوگ بھی سچے دل سے اللہ کو پکارتے تھے، یا اللہ یہ کشتی ڈوبنے جا رہی ہے، اس کشتی کو تو ہی بچا سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو کافر لوگ بھی جو ہے اس زمانے کے کافر لوگ بھی جب کسی سخت پریشانی اور تکلیف میں پڑ جاتے تھے تو صرف اللہ ہی کو سچے دل سے پکارتے تھے۔ اس وقت اس کے دل میں کوئی جو ہے کفار، کوئی جو ہے طاغوت، کوئی بت، کوئی مورتی، کوئی فرشتہ، کوئی ولی، کوئی کچھ نہیں ہوتا تھا، اس کا دل صاف ہوتا تھا اور اس کے دل میں صرف اللہ ہوتا تھا اور اللہ کو یاد کرتا تھا، یا اللہ اس مصیبت سے تو ہی بچا سکتا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ایک بہت ہی مشہور جماعت ہے، نام نہیں لینا چاہتا ہوں، ان لوگوں کے ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک جو ہے مرید صاحب سمندر کا سفر کر رہے تھے، مسلمان ایک مرید صاحب سمندر کا سفر کر رہے تھے اور سفر میں اچانک سمندر میں جو ہے طوفان آنا شروع ہوا اور جو ہے اس کی ناؤ جو ہے ٹول مٹول ہونے لگی، تو اس بندے نے، اس کمبخت بندے نے جو ہے کس کو پکارا؟ یا غوث المدد، جس کو جو پکارتے ہیں اپنے پیروں کو، وہ اپنے پیروں کو پکارا۔ وہاں پر ناؤ ڈگمگانے لگا، ڈوبنے لگا، تو اللہ کو چھوڑ کر کس کو پکارا؟ اپنے پیر کو پکارا، اپنے ولی کو پکارا۔ پکارنے کے بعد جو ہے آنکھ بند کر لیا، تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ صحیح سلامت ہو گیا اور جو ہے طوفان تھم گیا اور چلنے لگا۔ جب وہ بندہ سفر کر کے جب آنے کے بعد اپنے سب سے پہلے پیر صاحب سے ملنے کے لیے گیا تو دیکھا پیر صاحب کے بدن میں زخم ہے، مرہم پٹی ہے۔ تو اس نے کہا، یا اللہ کے ولی، یا پیر، یا بزرگ، آپ کو کیا ہو گیا؟ یہ بولے تم نے جو پکارا تھا سمندر میں تو میں نے سن لیا تھا اور پھر میں فوراً جو ہے غیبی طور پر مدد کے لیے، تمہاری مدد کے لیے پکارا تھا کہ میرا ایک مرید کیسے مر سکتا ہے، میرا فرض ہے اپنے مرید کو بچانا۔ اب وہ پیر صاحب جو ہے وہ پہنچ گئے، اس کشتی کو جو ہے اپنے جو ہے کندھا دے کر اور ہاتھ سے اور جو بھی ہے کس طرح سے ہو اس جو ہے کشتی کو جو سنبھالا اور اس کو سیدھا کیا، اس لیے میرے جو کشتی کو سنبھال رہا تھا اسی میں میری چوٹ آ گئی۔ یہ واقعہ لکھا باقاعدہ، ایک بہت مشہور جماعت ہے، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو اب سوچ لیجئے کہ دیکھیے ایک مرید جو ہے سمندر میں ڈوبتا ہے، پیر اپنے گھر میں بیٹھا ہوا پکارتا ہے، وہ پیر صاحب بھی سن لیتا ہے اتنا دور سے اور سن کے جو ہے مدد کے لیے بھی جاتا، اپنے نشانات بھی بتاتا۔ تو یہ شرک کا آخری درجہ دیکھیے، اس زمانے کے کافی لوگ ڈوبتے تھے تو اللہ کو پکارتے تھے، یہ زمانے کے جو ہے مسلمان بھی جو ڈوبتے ہیں تو اللہ کو چھوڑ کر جو ہے اپنے پیر بزرگوں کو پکارتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس کی آیت ہے وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَالِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جب وہ سمندر میں جو ہے اندھیری میں جو ہے جب غوطہ کھانے لگتا ہے، کالظُّلَالِ، جیسے جو سمندر کے اندھیری میں جو ہے غوطہ خور غوطہ مارتا ہے، اسی طرح جب غوطہ کھانے لگتا ہے اس کی کشتی، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ لوگ اللہ کو پکارتے تھے، وہ زمانے کے کافر لوگ اللہ کو سچے دل سے پکارتے تھے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، جب تم تکلیف میں ہوتے ہو، جب تم پریشانی میں ہوتے ہو، جب تم بیماریوں میں سسکیاں لیتے ہو، رات کے اندھیرے میں جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں، آپ کو بہت درد ہوتا ہے، بہت بیماری کی وجہ سے آپ کو تڑپ ہوتی ہے، تو آپ کے بیوی بچے بھی آپ کو جو ہے خیال نہیں کرتے، وہ اپنے نیند میں جو ہے مگن رہتے ہیں اور آپ جو ہے کراہتے رہتے ہیں، آپ تکلیف میں جو ہے سسکیاں لیتے رہتے ہیں، آپ کے بال بچے اور آپ کی بیویاں بھی جو ہے بعض دفعہ تو زیادہ آپ آواز نکالیں گے، اب زیادہ ضعیف ہو گیا، زیادہ آواز نکالیں گے تو الٹا آپ کو ڈانٹ دیں گے، اے بڈھا ہم نیند نہیں آتی، خالی چھینکتے رہتا کھانستے رہتا اور جو ہے وہ آوازہ کرتا، نعوذ باللہ، ایسے بھی ہے ہمارے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت بولتے ہیں کہ
جب تم تکلیف میں کراہتے ہو، درد اور علم میں جب رہتے ہو، تو تمہاری جو ہے پکار کو کون سنتا ہے؟ جب تم پکارتے ہو تو تمہاری پکار کو کون سنتا ہے؟ تو تمہاری پکار کو اللہ ہی سنتا ہے، اور اللہ ہی جو ہے تمہاری تکلیف، پریشانی اور درد کو جو ہے ختم کرتا ہے اور تم کو آرام دیتا ہے۔ اور تم جب اللہ کو پکارتے ہو مدد کے لیے اور اللہ کو اپنے قریب پاتے ہو تو اللہ تم کو جو زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ تو بتاؤ اللہ کے علاوہ کون معبود ہے؟ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور جب میرے بندے مجھ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، مجھ سے مانگتے ہیں، مجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو کہہ دو انی فإنی قریب، کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ مجھ کو جب پکارتا ہے تکلیف میں، تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں قریب ہوتا ہوں اور اس کی پکار کو جو ہے قبول کرتا ہوں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا سورۃ القاف میں آیت نمبر 16 میں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور میں بندوں سے اس کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں اپنے بندے کے شہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ شہ رگ کہا جاتا ہے، یہاں کوئی رگ ہوتا ہے، نس ہوتی ہے، وہ نس اگر کٹ جائے تو آدمی فوراً مر جاتا ہے، تو وہ جو ہے نس، وہ رگ جو ہے دل و دماغ کے اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ اس کو کٹنے کے بعد سیکنڈوں میں اس کی ہوش اڑ جاتی ہے، ہوش ختم ہو جاتی ہے اور مر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو رگ ہے اس کے دل و دماغ سے جتنا قریب ہے اس سے زیادہ میں قریب ہوں بندوں کے۔ اللہ بولتا ہے میں تمہارے قریب ہوں جی، تمہارے رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور تم کہاں کہاں پکارتے ہو، کس کس کو پکارتے ہو، کہاں کہاں بھاگتے ہو، کس کس کے دربار میں جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح فرماتے ہیں۔ اور ایک جگہ جو ہے اللہ کے علاوہ جو ہم دوسرے کو پکارتے ہیں اس کے تعلق سے سورہ حج میں فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ کتنی بہترین اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو تم دھیان سے سنو، ایک مثال بیان کیا جا رہا ہے، ایک مثال پیش کی جا رہی ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارتے ہیں، تدعون من دون اللہ، من دون اللہ کا مطلب اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر کوئی بھی ہو سکتا، اللہ کو چھوڑ کر نبی بھی ہو سکتا، اللہ کو چھوڑ کر فرشتے بھی ہو سکتے، اللہ کو چھوڑ کر پیر بھی، اولیاء بھی، صحابی، جو بھی اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں جو بھی ہستی ہے کسی کو بھی پکار نہیں سکتے۔ کہا ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو جو پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر کسی چڑھاوا میں یا کسی مٹھائی میں یا کسی جگہ کوئی مکھی کوئی چیز اٹھا کر لے جائے تو اس جس کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ اس کی اتنا بھی سکت نہیں کہ اس مکھی کو پکڑ کر اس کی جو چھینی ہوئی چیز ہے جو لے جاتی مکھی اس کو تم کو حاصل نہیں دے سکتا۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو پکار رہا ہے وہ بھی بہت کمزور ہے اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ کون؟ قرآن میں ہے، میں نہیں بتا رہا ہوں، قرآن میں ہے ضعف الطالب والمطلوب، جو پکار رہا ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے، اور جس کو میں سارے لوگ آ جاتے ہیں، اس میں کوئی جو ایکسپٹنگ نہیں ہے، اس میں مستثنا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارا جا رہا ہے وہ کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ اگر مکھی کوئی چیز مٹھائی میں سے کسی چیز میں سے اٹھا کر لے جائے تو اس کو جو اتنی بھی سکت نہیں، اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ مکھی سے اس چیز کو چھین سکے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے شخص ہے، تمہاری جیسا ایک بندہ ہے، تو تم اپنے جیسے بندے سے کیا مانگو گے؟ اپنے جیسے بندے کو، وہ تو زندہ کی حالت میں تم کو کچھ دیتا نہیں ہے، تو مرنے کے بعد تم کو کیا دیں گے؟ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اس شخص سے بڑھ کر کون جو ہے گمراہ ہو سکتا ہے، اس شخص سے بڑھ کر کون بدبخت ہو سکتا ہے،
ممن يدعو من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکارتا ہے، من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، قیامت تک اس کی پکار کو سن نہیں سکتے. اللہ کو چھوڑ کر جو دوسرے کو پکارتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، مجھے بار بار بولنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر کوئی بھی ہو، اس کو اگر پکارا جائے تو قیامت تک اس کی پکار کو جو ہے وہ سن نہیں سکتے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور اس کی پکار سے بالکل وہ غافل ہے. مرنے کے بعد صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان پر کوئی درود بھیجتا ہے تو درود فرشتوں کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے، صرف اتنا ہے. باقی دنیا میں کیا ہلچل ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا، اس کے بارے میں نبی کو بھی علم نہیں ہے. صرف اتنا حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف فرشتوں کے ذریعے سے جو کوئی بندہ اگر درود پڑھتا ہے تو اس کی درود کو پہنچایا جاتا ہے. اور ایک جگہ سورہ یونس میں ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اللہ اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو پوری دنیا اور اس میں جو بھی مخلوقات ہیں، پوری دنیا مل کر اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا. اور اللہ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے، کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے، تو پوری دنیا اور اس کے مخلوقات سارے مل کر بھی اس فائدے کو روک نہیں سکتا. تو یہ اتنی بہترین قرآن کی آیت ہے. ہمارے علماء کرام جمعہ کے خطبہ میں پتہ نہیں کیا بیان کرتے، سمجھ میں نہیں آتا. یہ سب آیتیں اگر پڑھیں گے، سمجھائیں گے تو آٹومیٹک ہماری قوم، ہماری پبلک جو ہے ضرور شرک سے دور ہوگی، پیر اور مریدی سے دور ہوگی، اور اللہ کے دربار میں آئے گی، اور ان کا عقیدہ جو پختہ ہوگا وہ پکا توحید پرست ہوں گے، اللہ کو ماننے والے، رسول کی فرما برداری کرنے والے ہوں گے، اور ہر طرح کے شرک اور جو ہے شرک اور بدعت و خرافات سے دور ہوں گے. اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جب تکلیف میں پڑے تو کس کو پکارے، حضرت ایوب علیہ السلام جب تکلیف میں پڑے تو کس کو پکارے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تکلیف میں پڑے تو کس کو پکارے، حضرت یونس علیہ السلام جو تکلیف میں پڑے تو کس کو پکارے. جو بھی نبی جتنی خطرناک تکلیف اور پریشانی میں پڑے، صرف اور صرف اللہ کو پکارا اور کسی کو نہیں. ہاں ایک بات ہے، مان لیجیے آپ کسی تکلیف میں پڑ گئے، اب آپ کی مدد کرنے کے جو قابل ہیں کر سکتا ہے. مان لیجیے آپ کہیں پر ڈوب رہے ہیں، ایک آدمی چھلانگ لگا کر اس کو پکڑ کر بچا سکتا، ایسی صورت میں پکار سکتے ہیں بھائی میری مدد کرو، مجھے بچا لو. اسی طرح سے آپ کو پیٹ میں درد ہے خوب بہت زیادہ، ڈاکٹر کو بول سکتا بھائی میری مدد کرو، پیٹ میں درد ہے، اس طرح سے. لیکن اللہ کو پہلے اللہ سے مدد مانگنے کے بعد جو وسیلہ پکڑنا چاہیے، اگر وہ اس کی سکت میں ہے. لیکن اگر سکت میں نہیں ہے، جیسے میں نے اسٹارٹنگ میں بتایا جو پیر جو ہے ایک بزرگ کو پکارا سمندر سے، اس میں اس کے ساتھ طاقت میں اس کے بس میں ہے نہیں ہے. تو اگر بس میں نہیں ہے تو ایسی صورت میں کسی کو بھی نہیں پکارنا، صرف اور صرف اللہ کو پکارنا. آپ کو کوئی جو ہے کوئی ہیلی کاپٹر سے جو ہے کسی جنگل میں پھینک دیا، چاروں طرف شیر آ کے گھیر لیا، تو آپ کس کو پکاریں گے؟ صرف اللہ کو. یا اللہ ان شیروں سے، ان درندوں سے بچا. اللہ کی مرضی ہوگی تو اللہ بچائیں گے، اور اگر آپ مر بھی گئے تو آپ شہادت کا درجہ پائیں گے، اس لیے کہ آپ نے اللہ کو پکارا تھا. لیکن اگر آپ کسی دوسرے کو پکارتے ہیں تو وہ تو شیر کھائے چھوڑے گا نہیں، آپ کی جو ہے آپ کی جان بھی گئی، اور آپ مرنے کے بعد آپ کو جو ہے ٹھکانہ بھی جہنم ہو گیا. اس لیے شرک اور بدعت و خرافات سے بالکل پاک رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شرک، بدعت، خرافات اور واہیات ساری چیزوں سے دور رکھے، اور صرف مخلص، موحد اور ایک اللہ کو ماننے والے اور ایک رسول کی پیروی اور اتباع کرنے والے بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.